سورۃ الجاسیہ کی آیت نمبر 22، سورہ جاسیہ کا تیسرا رکوع اور 25ویں پارے کا 19واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے آسمانوں و زمین کو حق کے ساتھ بنایا کہ اس کی قدرت اور وحدانیت کی دلیل ہو۔ یعنی آسمان و زمین اللہ نے اس طرح پیدا کیے کہ آسمان و زمین اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ کی قدرت اور وحدانیت کی دلیل ہیں۔ حق سے یہ مراد ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی اسے اپنی قدرت اور وحدانیت کی دلیل بنایا۔ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور اس لیے کہ ہر جان اپنے کیے کا بدلہ پائے، نیک نیکی کا بدلہ پائے، بد بدی کا بدلہ پائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس عالم کی پیدائش سے اظہار عدل و رحمت مقصود ہے، اس کائنات کی پیدائش سے انصاف کا اور رحمت کا اظہار مقصود ہے، اور یہ پوری طرح قیامت ہی میں ہو سکتا ہے کہ اہل حق اور اہل باطل میں امتیاز کامل ہو جائے، مومن مخلص جنت کے درجات میں ہوں، کافر نافرمان جہنم کے طبقات میں ہوں۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرا لیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا، جسے نفس نے چاہا پوجنے لگا۔ یعنی جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، اس کے متعلق فرمایا کہ دیکھو اس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، خواہش کی پیروی کرتا ہے، نفس جسے چاہتا ہے اسے پوجتا ہے۔ مشرکین کا یہی حال تھا کہ وہ پتھر، سونے، چاندی وغیرہ کو پوجتے تھے۔ جب کوئی چیز انہیں پہلی چیز سے اچھی معلوم ہوتی تھی تو پہلی کو توڑ دیتے، پھینک دیتے، دوسری کو پوجنے لگتے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور اللہ نے اسے باوصف علم کے گمراہ کیا کہ اس گمراہ نے حق کو جان پہچان کر بے راہی اختیار کی۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہ کر دیا۔ مراد یہ ہے کہ یہ گمراہ شخص حق کو جانتا بھی تھا، پہچانتا بھی تھا، لیکن پھر بھی گمراہی کو اس نے اختیار کیا۔ مفسرین نے اس کے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام کار اور اس کے شقی ہونے کو جانتے ہوئے اسے گمراہ کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا تھا کہ یہ اپنے اختیار سے رائے حق سے منحرف ہوگا اور گمراہی اختیار کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا تھا کہ یہ گمراہی ہی اختیار کرے گا۔ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی۔ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا، تو اس نے ہدایت اور نصیحت کو نہ سنا اور نہ سمجھا اور حق کے راستے کو نہ دیکھا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے گا۔ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے۔ وقالوا، اور وہ بولے، یعنی جو قیامت کے منکرین ہیں، انہوں نے کہا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، وہ تو نہیں مگر یہی ہماری دنیا کی زندگی، مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ یعنی اس دنیا کی زندگی کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں، یہ بات ان کافروں نے کہی۔ مرتے ہیں اور جیتے ہیں، بعض مرتے ہیں، بعض پیدا ہوتے ہیں، یعنی کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہو رہی ہے، کسی کے ہاں جنازہ اٹھ رہا ہے، یہ تو نظام ہے۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ، یعنی رات اور دن کا دورہ،
یہ ہمیں ہلاک کر دیتا ہے۔ وہ زمانے ہی کو مؤثر سمجھتے تھے، اثر کرنے والا زمانے ہی کو سمجھتے تھے، ملک الموت کا یہ انکار کرتے تھے، اللہ کے حکم سے ملک الموت روحیں قبض کرتے ہیں، اس کا بھی وہ انکار کرتے تھے، ہر ایک حادثے کو دہر اور زمانے کی طرف منسوب کرتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو ایک نظام ہے، کسی کے بچے کی ولادت ہو رہی ہے، کوئی بیمار ہو کے مر گیا، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو موت دیتا ہے اور فرشتوں کا کوئی نظام ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پھر ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے، بس یہی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْم، اور انہیں اس کا علم نہیں، یعنی وہ یہ بات بے علمی اور جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں۔ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ تو نرے گمان دوڑاتے ہیں، یعنی محض تکے مار رہے ہیں، واقع کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، حقیقت سے ہٹ کر باتیں کر رہے ہیں۔ مسئلہ سماعت فرما لیں، حوادث کو زمانے کی طرف نسبت کرنا اور ناگوار حوادث رونما ہونے سے زمانے کو برا کہنا ممنوع ہے۔ احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، ان احادیث میں یہ برا ہے کہ ہم زمانے کو برا کہیں۔ اسی طرح کوئی واقعہ ہو اور کہا جائے کہ زمانے کی وجہ سے ہوا، یہ بھی منع ہے کہنا۔ حکم یہ ہے کہ اچھا کام ہو جائے تو نسبت اللہ کی طرف ہو، برا کام ہو تو انسان یہ کہے کہ یہ میرے گناہوں کی نحوست ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں تو بس ان کی حجت یہی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی قرآن کریم کی آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ کے بعث بعد الموت پر قادر ہونے کی دلیلیں مذکور ہیں، قرآن کی وہ آیتیں جن میں اس بات کی دلیلیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے، جب کافر یہ آیتیں سنتے ہیں اور ان کا جواب نہیں دے سکتے تو بس ان کو ایک ہی بات آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے لے آؤ اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ مردے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے تو ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کرو۔ قل اللہ یحییکم، آپ فرمائیے اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے، یعنی دنیا میں تمہیں زندہ کرتا ہے، بعد اس کے کہ تم ایک بے جان نطفہ تھے، بے جان قطرہ تھے، اللہ نے تمہیں زندگی دی۔ ثم یمیتکم، پھر تم کو مارے گا، تمہاری عمریں پوری ہونے کے وقت جب موت کا وقت آئے گا تو تمہیں موت آئے گی، اللہ تمہیں مارے گا۔ ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ، پھر تم سب کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن زندہ کر کے۔ تو جو پروردگار ایسی قدرت والا ہے وہ تمہارے باپ دادا کے زندہ کرنے پر بھی بالیقین قادر ہے، وہ سب کو زندہ کرے گا۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اور ان کا نہ جاننا دلائل کی طرف ملتفت نہ ہونے اور غور نہ کرنے کے باعث ہے۔ اگر یہ کائنات کے دلائل میں غور و فکر کریں تو یہ بھی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، لیکن چونکہ یہ غور و فکر نہیں کرتے اس لیے یہ نہیں جانتے۔ سورۃ الجاثیہ کا 3 رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔